بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنائیں گے قیمے والے نان، وہ بھی گھر پر۔ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے 3 کپ میدا لیں گے، ½ کپ دودھ لیں گے، اس میں 1 چمچ چینی شامل کریں گے اور 1 چمچ خمیر شامل کر کے اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیں گے۔ اس مکسچر کو اب ہم آہستہ آہستہ کر کے میدے میں شامل کریں گے اور ہاتھوں یا کسی چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ جیسا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے بالکل اسی طرح سے آٹا گوندنا ہے۔ اس طرح سے گوندیں گے تو بہت ہی زبردست تیار ہوگا۔ اس میں اب ہم بیکنگ سوڈا ڈالیں گے، 1 چائے کا چمچ نیم گرم پانی ڈالیں گے، تھوڑا سا دوبارہ سے اچھی طرح مکس کریں گے، لیکن یاد رکھیں دودھ بھی نیم گرم ہونا چاہیے اور پانی بھی جو ہم شامل کریں گے تھوڑا سا، وہ بھی نیم گرم ہونا چاہیے۔ اس میں اب ہم 1 انڈا شامل کریں گے، انڈے کو بھی اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے۔ اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک شامل کریں گے اور تھوڑا سا نیم گرم پانی دوبارہ سے شامل کریں گے۔ ہمیں اس کو آٹے کی طرح بالکل گوندنا ہے۔ 2 سے 3 منٹ گوندنے کے بعد یہ ملائم ہو جائے گا۔ اب اس میں ہم 1 سے 2 چمچ تک گھی شامل کریں گے۔ گھی شامل کرنے کے بعد دوبارہ اچھی طرح سے اس کو گوندیں گے تاکہ گھی اچھی طرح اس میں جذب ہو جائے۔ کو کسی برتن میں ڈال کر تقریباً 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے۔ کیما لیں گے، میں نے 3 کپ تقریباً پانی شامل کیا ہے اور ادرک لہسن کا پیسٹ، نمک شامل کریں گے، اپنے ذائقے کے مطابق شامل کریں، کٹی ہوئی لال مرچ شامل کی ہے، زیرہ 1 کھانے کا چمچ، دھنیا، ثابت دھنیا شامل کیا ہے جو کہ ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا کرش کر دیا ہے، ہلدی شامل کریں گے 1 چائے کا چمچ، کو مکس کریں گے۔ قیمے کو تقریباً ہم نے آدھے گھنٹے تک پکانا ہے تاکہ اچھی طرح سے پک جائیں۔ ابھی اس میں بہت زیادہ پانی ہے، اس کو اتنا پکائیں گے تاکہ سارا پانی خشک ہو جائے۔ تقریباً 30 سے 40 منٹ تک پکانے کے بعد پانی خشک ہو جائے گا۔ اب اس میں نے 1 بڑا پیاز شامل کیا ہے، رفلی چاپڈ کر کے شامل کر دیا ہے اور اس کو ہلاتے ہوئے اس میں اچھی طرح سے پکانا ہے۔ اس میں ہم گرم مسالہ اور سرخ مرچ پاؤڈر تقریباً 1 چائے کے چمچ کے برابر شامل کریں گے اور آدھی چمچ آئل شامل کر کے اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے۔ کسوری میتھی شامل کریں گے تھوڑی سی۔ اچھی طرح بھونے کے بعد اب اس کو کسی برتن میں نکال کر ٹھنڈا کر لیں گے۔ آٹے کو تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اس کو دوبارہ سے تھوڑا ہلکی ہاتھوں کی مدد سے گوندیں گے تاکہ سیٹ ہو جائے۔ اس کے پیڑے بنا لیں گے۔ اب 1 پیڑے کو ہلکے ہاتھوں کی مدد سے اور بیلن کی مدد سے اس کی روٹی بنائیں گے۔ روٹی بنانے کے بعد جو قیمے کا مکسچر ہم نے تیار کیا تھا وہ اس میں شامل کریں گے، اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کے کناروں کو فولڈ کرتے ہوئے ہاتھوں کی مدد سے اس کی ایک دوبارہ سے پیڑا بنا لیں گے۔ اس کو آرام سے بیلیں گے اور بیلنے کے بعد
کسی چمچ کی مدد سے اس میں ہلکے ہلکے سے سوراخ بنائیں گے۔ کے اوپر ہلکا سا گھی لگائیں گے۔ عید پر اس طرح کے نان ضرور بنائیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کریں۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔